الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، کل میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ بیان کیا تھا۔ میں نے آپ احباب کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کے اندر 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو ایمان بالغیب لے کے آتے ہیں، یعنی جو بے دیکھے ایمان لے کے آئے۔ ایک حصہ میں نے یہ آپ احباب کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کا دوسرا حصہ آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ پہلا ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لے کے آتے ہیں بغیر دیکھے، یعنی غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں، اور دوسرے حصے میں ارشاد فرمایا ایمان کے فوراً بعد آگے والی بات ارشاد فرمائی کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ اب نماز کے قائم رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس پر مداومت کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ نماز کو پڑھتے رہیں اور ٹھیک وقتوں پر پابندی کے ساتھ اس کے ارکان پورے ادا کرتے اور فرائض، سنن، مستحبات کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی نماز کے جو فرائض ہیں اور نماز کے اندر جو سنتیں ہیں اور نماز کے اندر جو مستحبات ہیں ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مستحب کا درجہ کم ہے، چلو مستحب رہ گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، گناہ نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو سب سے کم درجہ مستحبات کا ہوتا ہے تو اس مستحب کی بھی حفاظت کرتے ہیں، وہی احباب نماز کو قائم کر سکتے ہیں۔ یعنی جو شخص نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے نماز کے اندر جو فرائض آئیں گے ان کی بھی حفاظت کرے گا، اس کے اندر جو سنتیں آتی ہیں ان کی بھی حفاظت کرتا رہے، اور جو اس کے اندر مستحبات آتے ہیں ان کی بھی وہ حفاظت کرتا ہے، اس میں کسی قسم کا خلل نہیں آنے دیتا، مفسدات و مکروہات سے اپنی نماز کو بچاتا ہے اور اس کے حقوق اچھی طرح ادا کرتا ہے، تو پھر وہ نماز کو قائم کر سکتا ہے۔ اب نماز کے حقوق کتنے ہیں؟ یعنی نماز کے حقوق ادا کرنے ہیں، نماز کے حقوق ہیں کتنے؟ نماز کے 2 حقوق ہیں۔ نماز کے 2 حقوق ہیں، ان میں سے ایک ظاہری ہے، اور ظاہری جو میں نے پیچھے آپ احباب کے سامنے ابھی جو چیزیں بیان کی ہیں کہ وہ نماز پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، نماز کو ٹھیک وقتوں پر پابندی کے ساتھ
ارکان کو پورا پورا ادا کر کے فرائض سنن مستحبات کی حفاظت اور ان میں کسی قسم کا خلل نہیں آنے دیتے، مفسدات و مکروہات سے اپنی نماز کو بچاتے ہیں، اس کے حقوق پوری طرح ادا کرتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ ساری ظاہری چیزیں ہیں، یہ ظاہری حق ہے، اس کو ظاہری حق کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے باطنی حق، یعنی نماز کے دو حقوق، ایک ظاہری جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، دوسرے باطنی جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ان باطنی میں سے جو ہے وہ خشوع خضوع ہے، یعنی دل کو فارغ کر کے ہر قسم کے خیالات سے، ہر قسم کے مسائل سے اپنے دل کو فارغ کر کے ہمتاً بارگاہ الہی میں متوجہ ہو جانا، عرض و نیاز اور مناجات میں محویت پا جانا، یہ نماز کا دوسرا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو صحیح طریقہ کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔